بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد فراز راجپور اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں سربراہ طلبہ مسلم طلبہ محاذ اور رہنما مسلم لیگ نون عبید عباسی صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے طلبہ کو درپیش مسائل کے بارے میں۔ عبید بھائی، آپ پاکستان کی طلبہ تنظیموں کے نمائندہ ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا یہ طلبہ تنظیمیں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کے ماحول کو خراب نہیں کرتا؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو احمد فراز بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام نیوز پوائنٹ میں انوائٹ کیا، مدعو کیا اور موقع دیا کہ ہم طلباء کی آواز بن سکیں اور بالخصوص جو امت کے ساتھ درپیش مسائل ہیں اس میں جو طلباء کا کردار ہے اس پہ بات کر سکیں۔ آپ کا سوال ماشاءاللہ اس کے اگر پس منظر میں جائیں تو قیام پاکستان، جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو علامہ اقبال کا جو پک اینڈ چوز تھا وہ طلباء تنظیمیں تھیں، وہ یونیورسٹیز اور کالج اور اسکول کے طالب علم تھے۔ تو قیام پاکستان میں جب اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا قیام ہوا اور اس نے علامہ اقبال اس کے پہلے پیٹرن ان چیف بنے اور قیام پاکستان کے لیے جب جدوجہد کا آغاز ہوا تو اس میں طلباء نے ہر اول دستے کا رول پلے کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی پاکستان کو طلباء تنظیموں کی ضرورت ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ طلباء تنظیمیں ان نرسریاں ہوتی ہیں، اور آج جب پاکستان پر مشکل وقت ہے، آج پاکستان اس وقت بنانے میں ان تنظیموں نے کردار ادا کیا تھا اور آج پاکستان کی طلباء تنظیموں کی ضرورت ہے پاکستان بچانے میں۔ اور رہی بات، کمیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ماضی میں جو واقعات ہوئے اس سے آج کی طلباء تنظیموں نے آپ نے دیکھا سیکھا۔ میں مثال دیتا ہوں، حالیہ دنوں میں آن لائن کلاسز کا ایشو ہوا اور حکومت وقت نے اس پہ بالکل ایک ایسا ماحول کریٹ کیا، ڈکٹیٹرشپ والا ماحول کریٹ کیا، اس پر طلباء تنظیموں نے اپنا کردار ادا کیا۔ وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے اور جب انہوں نے اپنے حقوق کی اپنی آواز کو بلند کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلم طلباء محاذ نے اس پر اپنی آواز بلند کی تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ مسائل حل ہوئے۔ تو اسی کی بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی طلباء تنظیمیں بلد ہیں، ہم پرامن ہیں اور پرامن طریقے سے ہم اپنے حقوق کے لیے انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ اچھا عبید بھائی، طلباء حقوق کی بات تو ہوگی، اب بات کرتے ہیں کووڈ کی، جو کہ پچھلے 1.5 سال سے ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ اس میں جو حکومتی پالیسیز تھی کیا وہ آپ کی نظر میں درست ہیں؟ دیکھیں، پہلے جب کووڈ آیا تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ کلاسز آن لائن ہوں گی، تو ہم سے بھاری فیسز لی گئی، ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی وہ داستانیں رقم کی اس حکومت نے، موجودہ حکومت اور بالخصوص شفقت چاچو نے، جسے طلباء نے بڑا محبت بھی دی، پیار بھی دیا، اور اس کے باوجود موجودہ حکومت کی یہ نااہلی تھی اور نالائکی تھی اور ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ کسی طالب علم کے سمجھ سے بالا تر ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کے ہم امتحانات، آپ کی کلاسز آن لائن ہوں گی، طالب علموں نے دل پر پتھر رکھا، اپنی یونیورسٹیز کو بند کیا، انٹرنیٹ کے مسائل کے باوجود کشمیر، گلگت کے طالب علموں کے ساتھ، اور وانا، وزیرستان اور دور دراز جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں تھا انہوں نے اپنے گھروں میں گئے، کوئی ہاسٹلز میں رہے اور آن لائن انہوں نے تیاری کی۔ اور اس کے بعد ظلم دیکھیں، جب پڑھائی ہماری آن لائن ہوئی تو انہیں کہا گیا اچانک جناب اوپر سے حکم نازل ہوا ہمارے حکمرانوں کا، بالکل ایسے کہ آپ امتحانات فزیکل دیں۔ بھائی کیسے فزیکل دیں؟ ہماری اور اس کے بعد مسلم طلباء محاذ، میں نے بطور سربراہ انیشیٹو لیا کہ ہم یہ ظلم اپنے طالب علموں کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے احتجاجی مظاہرے کیے، ایرٹ کے باہر کیے، اور پاکستان بھر میں ہمارے احتجاجی مظاہرے ہوئے مختلف یونیورسٹیز، کالجز، سکولز کے باہر، شاہراہوں میں، جس کے نتیجے میں حکومت مجبور ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ واپس لیا۔ ہم نے انہیں کہا بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، ہم اپنے حقوق کے لیے لڑے اور اللہ کے فضل سے ہم کامیاب رہے، ہم طلباء کی آواز بنے۔ اور اب جب حکومت دوبارہ عجیب و غریب فیصلے کرنے کے چکر میں ہے اور اس کے پیر در پہ ہے، تو میں ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ میں نے انہیں پہلے بھی کہا تھا، اگر آپ کو SOPs بنانا نہیں آتے تو ہم
طالب علم ہماری کمیٹی موجود ہے, ہم آپ کو SOPs بنا کے دیں گے. ہمارے تعلیمی ادارے کھولے جائیں. ہمارے اگر تعلیم ہم فزیکل پڑھیں گے تو فزیکل ایگزام دیں گے, ہم آن لائن پڑھیں گے تو آن لائن ایگزام دیں گے. کوئی یہ فیسا غرض تو ہے نہیں. اور طالب علموں کی آواز سنیں. اور جب یہ شفقت چاچو اور ان کی ٹیم جب گھر جاتی تھی تو ان کے بچے بھی انہیں کہتے تھے ابا جی کی کر کے آ رہے ہو, فیصلے کیڑے کر کے آ رہے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نیلی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کون سی مخلوق ہے جو ان پہ ایسے فیصلے مسلط کرتی ہے اور ان کو ایسے فیصلے سنا دیتی ہے. تو یہ عقل اور فہم سے عاری لوگ ہیں, تو اللہ ہی بچائے ان سے. انہوں نے پہلے تو معیشت کا ہمارا بیڑا غرق کیا, پھر انہوں نے ہماری یونیورسٹیز کالجز, سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی کے کن کے اشاروں پہ یہ چل رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. جس کام میں یہ ہاتھ ڈال دو اس کا بیڑا غرق کر کے باہر آ جاتے ہیں. حالانکہ میں یہ ایسی بات نہیں ہے, میں دل کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے, ہمارے ان طالب علموں نے ان کو سپورٹ کیا تھا اور یہ اقتدار میں آئے, لیکن انہوں نے سب سے پہلے آگے طالب علموں اور نوجوانوں کا گلا گھونٹا. بدقسمتی. بالکل. اچھا, آن لائن امتحانات اور پھر فزیکل پہ امتحانات شروع ہو جاتے ہیں. آن لائن شروع ہوتے ہیں تو اس میں آرڈر آ جاتا ہے جی فزیکل امتحانات ہوں. کیا آپ کی نظر میں ٹیچروں کے بھی فزیکل امتحانات ہونے چاہیے جو آن لائن میں؟ میرے بھائی میں تو کہتا ہوں پہلے اس حکومت کے فزیکل امتحان لے لو. ایک بار ان کو دوبارہ بھیج دو الیکشن کی طرف تو یہ پاکستان کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی احمد فراز بھائی, بات سیدھی سادی ہے کہ اگر امتحانات ہماری کلاسز آن لائن ہوئی ہیں تو ہماری امتحانات بھی آن لائن, اور اگر ہماری کلاسز فزیکل ہوئی ہیں تو ہمارے امتحانات بھی فزیکل. ہم دیکھیں ہم جو پڑھیں گے اسی کا جواب دیں گے نا. تو طالب علموں نے اور پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ میں یہاں پہ آپ نے سوال تو نہیں کیا, لیکن میں وہ جس وجہ سے میرے طالب علم پریشان ہے, جسے یونیورسٹی میں میری بیٹھی ہوئی بہنیں بھائی نوجوان پریشان ہیں, ان سے 12 فیسز لے گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور انہوں نے اپنی کئی طالب علم ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں, جنہوں نے اپنے ماں بہن بیٹیوں کو زیور بیچ کر فیسیں انہیں دی ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے آپ نے ان پچھلے 2 سالوں میں کیا پڑھایا اور کیا ڈلیور کیا طالب علموں کو, تو وہ جواب 0 آتا ہے. تو سب سے پہلے انہیں حساب دینا ہوگا جو انہوں نے ہم سے باری برکم یونیورسٹیز کی فیس, ٹیوشن فیسز نہیں ہیں جبکہ پڑھایا کچھ نہیں. تو یہ فیسز ان کو طالب علموں کو واپس کرنی چاہیے. اگر واپس نہیں کرنی تو انہیں اگلے سیمسٹر میں ان کو ان کی فیسز کو کم کرنا چاہیے اور ڈسکاؤنٹ کرنا چاہیے, اور تاکہ طالب علموں کا یہ بڑا مسئلہ ہے جو ان سے درینہ مسئلہ ہے یہ حل ہو. اور اگر یہ حل نہیں کریں گے تو ہم حل کروانا جانتے ہیں, مسلم طلبہ محاذ اس کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی. چلیں عبید بھائی, آپ آن لائن امتحانات کے حق میں ہیں, تو اگر حالات نارمل ہو جائیں یا حالات نارمل ہو رہے ہیں تو کیا اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ آن لائن امتحانات ہوں یا پھر؟ دیکھیں جو طالب علموں کی رائے ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ آپ کے بچے ہیں, اس قوم کا معمار ہیں, قوم کا مستقبل ہیں. انہوں نے کل جا کے پاکستان کی تقدیر کو بدلنا ہے. تو کوئی بھی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ ہے, ان کو طالب علموں کو اسٹیک کے طور پہ لینا چاہیے. ان کو یونیورسٹیز کے اندر ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک دوسرے کے حقوق کی جنگ بھی لڑ سکیں, ایک دوسرے کے حقوق کو کی بات بھی کر سکیں. یونیورسٹیز کے اندر جو مناپلی چل رہی ہے بھاری بھرکم فیسز کی صورت میں, اور جو ہماری پاکستان میں لیڈرشپ کی جو کمی آپ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کے نیل اور کرپٹ ٹولہ کروڑوں روپے لگا کے جاتے ہیں اور اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن میں جا کے بک جاتے ہیں, تو یہ معاملات اس وقت تک درست نہیں ہوں گے جب تک پاکستان کو کی نرسریاں پھال نہیں ہوں گی اور پاکستان کو ایک بہترین قیادت نہیں ملے گی. اچھا عبید بھائی, میرا آپ سے آخری سوال ہے اور یہ پرسنل سوال بھی ہے تھوڑا سا, کہ آپ طلباء تنظیموں کے نمائندہ ہیں اور پاکستان میں تعلیمی اداروں کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا یا آپ کی تنظیم MTM کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے مسلم طلباء محاذ کا قیام عمل میں آیا اور پاکستان بھر کی طلباء تنظیموں نے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس میں کسی ایک تنظیم کی بات نہیں ہے, اس میں ہمارے ساتھ موجود
بہت سی تنظیموں نے ماشاءاللہ جس لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیا مختلف ایشوز پہ، ناموس رسالت سے لے کے کشمیر ایشو ہو یا پاکستان کی جہاں جہاں پاکستان کے پرچم کی سربلندی کی بات ہو، تو مسلم طلبہ محاذ نے اپنا کردار ادا کیا. اسی سلسلے میں جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے جو ہماری سفارشات ہیں، ہم حکومت وقت کو یہ سفارشات دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہم اپنا بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز حکومت کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کاش کہ حکومت ہمیں سنجیدگی سے لے، اور حکومت ہمیں اس صورت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے. بدقسمتی ہے مسلم طلبہ محاذ کو اسی صورت انہوں نے سنجیدگی سے لیا جب ہم نے روڈ پہ احتجاج کیا کہ کاش ہمیں احتجاج کی ضرورت نہ پیش آئے، اور حکومت وقت اور اس میں موجود جو لوگ ہیں ان کے اندر اتنا فہم ہو، ان کے اندر اتنی فراست ہو کہ وہ پاکستان کے طلبہ برادری سے بھی تجاویز لے، اور پاکستان کے بہترین مستقبل کے لیے، پاکستان کے تعلیمی سسٹم کی بہتری کے لیے وہ ہم سے تجاویز لے، اور اس میں ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مسلم طلبہ محاذ تیار ہے. یہ تھے ہمارے میزبان برادر عبید عباسی صاحب، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد فراز راجپوت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.